اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ آج ہم ایک ایسی بات سے اپنے ویلاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں حکومت نے اپنی ہزیمت تسلیم کر لی ہے، لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہہ رہے کہ حکومت ان سے نہیں چل رہی ہے، انہوں نے حکومت چھینی ہوئی ہے، انہوں نے عوام کے مینڈیٹ پر جو ہے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کے اور کیوں نہیں اس کو حکومت دے دیتے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے کہا کہ ملک میں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ آخر میں منہ چھپا کر کدھر جاؤں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ سچ بولا ہے، لیکن مہنگائی تو آپ نے 1.5 سال کی حکومت کے دوران ہی بے تحاشا کر دی تھی، عوام کے منہ سے جو ہے آپ نے لقمہ چھین لیا تھا۔ عوام بے حد پریشان ہے، اس وقت بھی مہنگائی انتہا کو تھی اور آج بھی مہنگائی انتہا کو ہے۔ شاید آپ کو اس مہنگائی کا احساس نہ ہو رہا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے آپ کے دل میں یا آپ کی بات یہ دماغ میں سمائی ہے کہ مہنگائی بے تحاشا ہے، مگر اصل بات آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے جو ہے عوام کا، ایک سیاسی جماعت کا، ایک لیڈر کا جس کی حکومت کو آپ نے گرایا ہے، اس کا آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ آپ کہتے تھے کہ عوام کو کہ ووٹ کو عزت دیں، آپ نے ووٹ کی عزت نہیں کی، آپ نے ووٹ کی بے عزتی کی، اس کے اگینسٹ مینڈیٹ کو چرایا اور مینڈیٹ کو چرانے کے بعد آپ حکومت پر بڑا جوان ہو گئے، لیکن حکومت کا سسٹم اور نظام آپ سے نہیں چل رہا۔ لہٰذا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یہ بھی کہیں کہ میں جو ہوں ناکام ترین وزیر اعظم ہوں، مجھ سے حکومت نہیں چل رہی ہے، جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو ہی عنان اقتدار دیا جائے اور وہی حکومت چلائے گا۔ اب اس کا ثبوت دیکھ لیں، پشین میں جلسہ ہوا تحریک انصاف کا۔ یہ وہ علاقہ ہے بہت دور دراز کا، بلوچستان کا، جہاں پر مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں پانی چھوڑا گیا اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بارش ہوئی، اس کی وجہ سے وہاں پر پانی جمع ہو گیا۔ بہرحال مخالفین کہتے ہیں کہ جلسہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن جب جلسے کے جم غفیر کو دیکھا جائے تو وہ ایک واقعی طور پر بہت بڑا جلسہ تھا۔ یہ وہ جلسہ ہے جہاں پر زبردستی لوگوں کو نہیں لایا گیا، ان کو پیسے نہیں دیے گئے، ان کو گاڑیوں میں بھر کے نہیں لایا گیا، ان کو بریانی نہیں کھلائی گئی، ان کو چاول نہیں کھلائے گئے۔ وہ اپنی مرضی سے، اپنے مقصد سے اور اپنے منزل کے حصول کے لیے آئے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا کپتان جو ہے وہ ناحق جیل میں ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ تقاریر ہوئیں جس میں بہت زیادہ سخت جملے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ شیر افضل مروت نے بھی خطاب کیا ہے، اوروں نے بھی خطاب کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی وہاں پر تقاریر ہوئی ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ ہم جو ہے بہت جلد پنجاب میں جلسہ کرنے والے ہیں اور ہم پنجاب میں جلسہ کریں گے، مینار پاکستان پہ جلسہ کریں گے۔ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں سے کتنے لوگ کہاں پر اٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 لوگوں کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، ایک بزدل اور ایک دلیر۔ ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بزدل کون ہے؟ بزدل وہی ہے جس نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ دیکھیں، ہم آپ کو لگاتار اپنے ایک ویلاگ میں ایک بات ازبر کرا رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ نواز شریف جو ہیں آخری عشاء جو ہے وہ مکہ مدینہ میں گزارتے ہیں، لندن میں ہو یا کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ وہاں جاتے ہیں۔ اس مرتبہ ہوا ایسا کہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت تھی، ان کے بھائی جو وزیر اعظم ہیں اور ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، لیکن اسے کہتے ہیں شومی قسمت، ہائے رے قسمت، کیا روں اور کیا کہوں اور کیا کہاں جاؤں میں۔ بھائی کی حکومت ہو، بیٹی کی حکومت ہو، پنجاب میں سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن وہ عمرے پر نہیں جا سکے۔ آخر ان کو کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ انہیں کس لیے روکا گیا؟ انہیں کیا وجوہات کی سے روکا گیا؟ کیا ان کو ضامن بنایا گیا ہے؟ کیا بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لندن میں کہ وہ اہم ترین وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے؟ کیا اس وجہ سے روکا گیا ہے مبینہ طور پر، یا کوئی اور وجوہات ہے؟ بہرحال ایک چیز بالکل حقیقت عیاں ہے اور تاریخ اس کی گواہ رہے گی کہ نواز شریف جو ہے اپنے بھائی اور بیٹی کی حکومت کے دوران جو ہیں وہ سعودی عرب عمرہ ادا کرنے نہیں جا سکے اور وہ پاکستان میں رہے۔ اب شہباز شریف بھی واپس آ گئے ہیں اور مریم نواز بھی واپس آ گئی ہیں۔ ان کی واپسی کا جو ہے وہ ایک علیحدہ ڈرامہ ہے کہ وہ پی آئی اے کی عام پرواز میں آئے،
جب وہ عام پرواز میں آئے تو عوام کو انہوں نے خوب ذلیل و خوار کیا، 2 گھنٹے فلائٹ بھی لیٹ ہوئی، وہاں انتظار بھی کیا، پھر جو ہے پرواز کو ڈائیورٹ کر دیا گیا لاہور کی طرف، اور وہاں پر تیل پر اور اس طرح لاکھوں کا خرچہ آیا کیونکہ روٹ سے ہٹ کر پرواز گئی۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہاں تو مائٹ از رائٹ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ ایک دوسری اور بات ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو اس وقت ایک بہت بڑا جن بن چکا ہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ جس کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے آپ سمجھ لیں کہ وہی رپورٹر ہے اور وہی رپورٹ کرنے والا ہے۔ 2 بڑی چیزیں اس وقت سامنے چل رہی ہیں، ایک تو 3 ہیں سوری، ایک تو سانحہ 9 مئی کا سلسلہ چلا تھا، وہ بھی کور ہوا، وہ بھی سلسلہ ہوا، پھر ایک سانحہ 10 اپریل کا ہو گیا۔ اب ایک اور ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ وہاں ایک ASF کا اہلکار جو ہے، ایک چھوٹی سی اتنی معصوم سی بچی ہے، اس کا والد جو ہے وہ بیرون ملک سے آتا ہے، وہ بچی والہانہ محبت میں جو ہے باپ سے، اپنی محبت میں وہ باپ کے پاس دوڑتی ہے، معصوم فرشتہ اتنا سا جسے کوئی قوانین، کوئی قیود، کوئی حدود، کسی چیز کا اسے علم نہیں ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ یلو لائن ہے، یہ گرین لائن ہے، یہاں سے انٹر ہونا ہے، یہاں سے آؤٹ ہونا ہے، نہیں۔ اس کے دل میں تھی باپ کی محبت۔ جیسے ہی باپ کو اس نے چہرہ دیکھا، وہ ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، تو وہ بچی معصوم سی اتنی سی بچی ہے، بالکل ہم آپ کو بتا رہے ہیں چھوٹی سی ہے، وہ دوڑتی ہوئی گئی۔ جیسے دوڑتی گئی تو ASF کے ملازم نے جو ہے اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کے ایسے زور سے پھینک دیا، دور پھینک دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا، ایک ننھی معصوم فرشتہ۔ بیٹیاں کتنی پیاریاں ہوتی ہیں، لیکن شاید اسے احساس نہیں تھا۔ اور پھر باپ جو تھا وہ بیچارہ بے یار و مددگار تھا، وہ کیا کرتا کسی وردی والے کے خلاف؟ کس طرح یہ قانون ہے؟ مگر یہ سوشل میڈیا ہی کو آپ شاباش دیں کہ سوشل میڈیا نے اس ایشو کو اٹھایا اور اب وہ وہاں سے کیس کھل رہا ہے۔ یقینی طور پر اس ملازم کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اس کی نوکری برخاست کرنی چاہیے، اس کو قید و بند دینا چاہیے، اور جو قرار واقعی سزا دینا چاہیے، اس پہ ہرجانہ کرنا چاہیے، اس بچی سے، اس والد سے اسے ناک رگڑ کے معافی منگوانا چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچے تو سانجے ہوتے ہیں، اور اتنی معصوم بچی، تجھے کیا قانون کا اور اس کو بچی کو کیا قانون کا پتا تھا؟ پیار سے بھی روکا جا سکتا تھا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا بیٹے ٹھہر جو، پاپا آ رہے ہیں، میں یہیں ملوا دیتا ہوں۔ مگر کیا بالوں سے پکڑ کے، جھٹک کے، گھسیٹ کے اور ایسے پھینکنا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی اجازت دیتا ہے؟ اب جو 10 اپریل کا واقعہ ہے، جو 2 با اختیار ادارے آپس میں جو ٹکرا گئے ہیں، بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اب صلح صفائی ہو گئی ہے، لیکن اب اس میں مورد الزام جو ہے وہ سوشل میڈیا کو ہی ٹھہرایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ 2 اداروں میں لڑائی کروا رہا ہے۔ ہمارا یہاں ایک معصومانہ سا سوال ضرور بنتا ہے کہ آخر وہاں پر ویڈیو کسی عوام نے یا کسی پبلک نے تو نہیں بنائی؟ وہ کون ایسے شخص تھے جنہوں نے ویڈیو بنا کے، جنہوں نے ویڈیو جو ہے وائرل کی؟ آخر کیوں ہوئی؟ یہ بھی ہم کہتے ہیں اب سوشل میڈیا کو دعائیں دیں۔ اگر پولیس کا کوئی نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے تو وہ بھی سوشل میڈیا کے مرہون منت ہے، IG کی پریس کانفرنس چل رہی ہے تو وہ بھی ہے، اور اگر کوئی 2 استعفے آ رہے ہیں تو وہ بھی ہے، اگر ایک جو ہے پولیس سب انسپیکٹر جو ہے وہ کوئی پیغام دے رہا ہے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی اور قوم خان کے نام سے، اس نے بڑی اچھی پیرائے کی ہیں اور بڑے اچھے استعارے استعمال کیے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اپنا میسج پہنچانے کے لیے۔ معذرت بھی کر رہا ہے، معافی بھی مانگ رہا ہے، مگر اپنا مدعا بھی بڑے اچھے طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اس طرح سے مختلف چیزوں سے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں ابھی تک وائرل ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، ابھی یہ دھول بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ بھی سوشل میڈیا ہی کے مرہون منت ہے کہ یہ واقعہ جو ہے سامنے آیا، عوام کے سامنے آیا اور اب اس کا احتساب ہو رہا ہے۔ پھر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو یہ وہ جو تھا دور 70s 80s کا، یہ وہ دور نہیں ہے۔ اس وقت ویجیلنٹ ہے، سوشل میڈیا بہت ویجیلنٹ ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی عمران خان کے ساتھ یا بشا بیوی کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیزیں کرنا چاہیں تو وہ بہت مشکل ہوگا، ناممکن ہوگا۔ سوشل میڈیا جو لمحہ با لمحہ رپورٹ کرتا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی اہم ترین ریالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں شاید عمران خان کا جو سفر ہے وہ روانہ ہو جائے گا KP کے جیل کی طرف۔ خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں عمران خان کو جو ہے شفٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر ڈیالہ جیل میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، وہاں سے کچھ ٹیررسٹ بھی پکڑے گئے تھے پچھلے دنوں، اس سے یہ معاملات بھی ہیں۔ بہرحال پھر کچھ عرصے ملاقاتوں پر پابندیاں بھی لگائی گئیں، لیکن اب ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، لیکن عمران خان ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں
आप जो मर्जी कर लें, जैसे कर लें, सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, मेरा एक ही मुतालबा है कि मेरा जो मुझे मैंडेट मिला है वो मुझे मैंडेट वापस किया जाए। पशीन के होने वाले जलसे ने आज ये फैसला दे दिया है, ये कर दिया है कि जो मैंडेट छीना गया है तहरीक इंसाफ से वो इंतहाई गलत है। वहां पर उमर अय्यूब ने भी खिताब किया है और उन्होंने भी कहा है कि मैंडेट छीना गया है और इमरान खान को नाहक जेल में रखा जा रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी यही मामला चल रहे हैं और इन्हीं हालात की वजह से हुकूमत के हाथ में मईशत कतई तौर पर कंट्रोल नहीं हो पा रही। निज़ाम वो तहबाला हो चुका है। जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक निज़ाम अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। इंसाफ वो हर एक के लिए, सबके लिए बराबर होना करना होगा। जो गुनहगार है, जिसने जुल्म किया है, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और इंसाफ को मजलूम की आवाज बनना चाहिए। अलमिया ये है कि अब यहाँ पर जज वो खुद ही खत लिखकर वो इंसाफ मांग रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा वाकया है। जब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा तो फिर शायद कहीं कौम की या अवाम की बारी आ जाए, फिर कौम खान की शायद कुछ सुनी जाए। अभी तक तो कौम खान को रोला जा रहा है, उसे बर्बाद किया जा रहा है, उसे तबाह किया जा रहा है। सिर्फ उससे अगर कभी कुछ मांगा जाता है, मुतालबात किए जाते हैं तो कहा यह जाता है कि आप कुर्बानी दें। कौम खान से सिर्फ कुर्बानियां ही ली जा रही हैं। अब रह गई बात मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान जब वहां पशीन का जलसा हो रहा था और शेर अफजल मरवत वहां पर तकरीर कर रहे थे, तो नीचे से जलसे में से डीजल की नारे लगे, जिस पर उन्होंने शेर अफजल ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, आप ऐसे बार नारे लगाएं, हमारी मौलाना फजल रहमान से बातचीत चल रही है। अब मौलाना फजल रहमान वो इंतहाई घाघ सियासतदान हैं। उन्होंने धूप चाहूं सारी देखी हुई है। उन्हें पता है कि इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट की बयानियां वो इंतहाई कामयाब तरीन है। वो बयानियां भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर हुकूमत के खिलाफ सामने ना आकर वो हुकूमत को भी एक मदद का एज दे रहे हैं। अभी वो ये है कि पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लेफ्ट भी खेल रहे हैं, राइट भी खेल रहे हैं। अभी वो इस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं कि गेंद कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और डी में और डी के बाद गोल में कलीम और समीउल्लाह की गेम खेल रहे हैं। लेकिन कौम जल्द जान जाएगी, बहुत जल्द ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। उन्हें भी एक कोना वो पकड़ना होगा, उन्हें एक पार्टी उन्हें करनी होगी, एक साइड पर उन्हें कोई एक फैसला करना होगा जिस पर वो चलेंगे। अब पशीन के जलसे के बाद पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि वो पंजाब में भी जलसे करेगी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जलसा करेगी। असल जलसा पंजाब का होगा, मीनारे पाकिस्तान पर जो फैसला कुन जलसा होगा। और उस जलसे के बाद हम आपको बता देते हैं कि पंजाब में किसी वक्त भी कोई ना कोई एक अनहोना वाकया हो सकता है। बहुत सारी चीजें वो जमा हो चुकी हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से, और हो सकता है कि इसके बाद पंजाब हुकूमत की वो रवानगी ठहर जाए। देखा यह जाएगा कि कितने सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, कितनी दफात 144 लगाई जाती हैं, कितना तहरीक इंसाफ को इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं। ये सारी चीजें लावा पक रहा है। आखिर में हम आपको ये बात अजबर करा देते हैं कि इस वक्त इस हुकूमत की नालायकियों से और मुख्तदर हल्कों के फैसलों से इमरान खान जितना मशहूर हुआ है शायद पहले कभी नहीं था इस रीजन में, इस पाकिस्तान में। आप इमरान खान को आज रिहा करके देखें और फिर देखें कि मुल्क भर में तिल धरने की जगह नहीं होगी जो उसका इस्तकबाल करने वाले होंगे। यही खौफ है जो आपको खाए जा रहा है और यही ताकत है जो इमरान खान को अपने पैरों पर खड़े रखे हुए है और वो जीत उसके नसीब में लिखी जा चुकी है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।